الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد عصمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صحیح سالم اور تندرست رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے تک پہنچایا اور دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق بخشی، اور اس لاک ڈاؤن جیسے ماحول میں کرونا وائرس جیسی مہلک اور موتی مرض ہم تمام کی اب تک اس سے حفاظت فرمائی، اور اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ آئندہ بھی ہم تمام سننے اور سنانے والوں کی اس مہلک بیماری سے حفاظت فرمائے. آمین. رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو، ساری کائنات کے مسلمانوں کو، صحیح معنی میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق بخشے اور تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو قرب الہی نصیب فرمائے. رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں کے سردار ہونے کا شرف حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے اسے حق سبحانہ و تقدس کا مہینہ قرار دیا ہے. لہذا مجھے اور آپ کو اس بابرکت مہینے کا حد درجہ ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور اس میں کسی بھی ایسے عمل سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے جو اس مبارک مہینے کی حرمت کو پامال کرنے کے زمرے میں آتا ہو. اور ایسے وقت میں تو ہمیں اس بابرکت مہینے کی حرمت کی پامالی بالکل نہیں کرنی چاہیے جب ہم لاک ڈاؤن کے حالات میں گھروں میں قید ہیں اور ہمارے سروں پر کرونا وائرس کی شکل میں موت کا خطرہ منڈلا رہا ہے. ایسے وقت میں تو بالکل نہیں، ذرہ برابر نہیں. اچھا، حرمت پامال کرنے کے زمرے میں کیا آتا ہے؟ مثلا روزہ نہ رکھنا، یعنی روزہ خوری کرنا، اور گناہوں کا ارتکاب کرنا. یہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنے کے بڑے زمروں میں آتا ہے کہ آدمی صحیح سالم ہے،
تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، نوجوان ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرا یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے زمرے میں نہیں آئے گا، اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے کے زمرے میں آئے گا، رمضان المبارک کی حرمت کو پامال کرنے کے زمرے میں آئے گا، رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے کے زمرے میں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی حرمت کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی حرمت ہے، پس تم اسے پامال مت کرنا، بے شک رمضان میں نیکیوں کا اجر اور گناہوں کے وبال کو بڑھا دیا جائے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعاؤں میں اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگتے اور آپ پر خوف طاری ہو جاتا۔ میں اس حدیث کے زمرے میں اس حدیث سے اپنے آپ کو کمپیئر کروں، اپنے گھر کے احوال کو کمپیئر کروں، کیا اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ماں عائشہ کہہ رہی ہیں، وہ میرے اوپر صادق آتا ہے، میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا، میں اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگا، کیا میرے اوپر خوف طاری ہے؟ کیا میرے گھر کا ٹی وی بند ہوا؟ کیا میری نمازیں زیادہ ہوئی؟ کیا میرے اخلاق میرے بیوی بچوں کے تعلق سے درست ہوئے؟ کیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے والا بن گیا؟ کیا میرے گھر کا ٹی وی بند ہوا؟ کیا میرے موبائل کا صحیح استعمال ہونے لگا؟ اگر نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو آپ لاکھ اللہ کی عبادت کر لیجئے، لاکھ روزے رکھ لیجئے، نہ تو آپ کو یہ رمضان فائدہ دے گا، نہ آپ کو یہ آپ کا روزہ کچھ فائدہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کے اجر کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ آگے فرماتے ہیں اسی طرح گناہوں کے وبال کو بھی اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ سوچنے کا مقام ہے، آج اللہ نے یہ فارغ وقت دیا ہے، میں بارہا اس بات کو بول رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اس سے بہترین موقع اپنی اولاد کی تربیت کے لیے شاید زندگی میں کبھی نہیں، کہ آپ اپنی اولاد کے اندر ایمان اور تقوی اتنا زیادہ بھر دیجئے، اتنا زیادہ داخل کر دیجئے کہ کل آپ کی موت کے بعد وہ کام آئے، جب آپ کو قبر میں کس چیز کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہو، وہ آپ تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں آیا ہے کہ ایک انسان کل قیامت کے دن اللہ جب اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرمائے، یہ لمبی حدیث ہے، میں مختصر ٹکڑا سنا رہا ہوں، تو بندہ اللہ سے سوال کرے گا، اے بار الہی، حج تو میں نے کیا ہی نہیں، یہ صدقہ تو میں نے دیا ہی نہیں، یہ استغفار تو میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آئے، تو میں نے کیا ہی نہیں، یہ نیک عمل، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ عمرہ، یہ حج،
یہ مدرسے بنوانا، یہ ہینڈ پمپ لگوانا، یہ فلا یہ سب تو میں نے کیا ہی نہیں، بار الہی میرے نام آئے اعمال میں کہاں سے آئے گا؟ حق سبحانہ و تقدس فرمائیں گے کہ یہ سب کچھ جو تو پیچھے تیری اولاد چھوڑ کے آیا تھا، نیک اور صالح، کہ اس نے تجھے قرآن پڑھ پڑھ کے بخشا ہے، تیرے نام کے اس نے حج بدل اور عمرے کیے ہیں، تیرے نام سے اس نے مدرسے اور مساجدیں بنوائے ہیں، تیرے نام سے اس نے ہینڈ پمپ لگوائے ہیں، تیرے نام سے اس نے صدقہ اور خیرات دیے ہیں۔ جا آج ان سب کے طفیل میں تجھ سے راضی ہوں اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ آج میرے محترم بزرگ اور دوستو ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی اولاد کو ایسا بنا دیں اس لاک ڈاؤن کے حالات میں کہ یہ اولاد کل جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمارے لیے نیک عمل اسی طرح کرتی رہے، ہمارے نام سے صدقہ، خیرات، حج، قرآن ہمارے لیے پڑھتی رہے جیسے ہم زندہ رہتے ہوئے کرتے تھے۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو اس فرصت کے لمحات میں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت نہ کی، ان کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ اور تقوی کو نہ بھرا نہ ڈالا، تو یاد رکھیے آنے والے ملک کے حالات مسلمانوں کے تعلق سے بد سے بدتر ہونے والے، خدا کا نام لینا دوبر ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ہم دنیا کے اندر موجود نہ ہوں گے، تب ہماری تربیت کی پرکھ ہوگی کہ ہم نے اپنی اولاد کی کس نہج پر تربیت کی۔ آج بھی آپ اپنی قوم کے اور ملک کے حالات اٹھا کر کے دیکھیے، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیے، پرنٹ میڈیا کو دیکھیے، صبح سے لے کر شام تک صرف اور صرف مسلمانوں کے تعلق سے زہر اگل رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، پورا میڈیا لگا پڑا، لیکن مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کہیں آذان پر پابندی کی بات آتی ہے، کہیں مساجدوں کو توڑنے کی اور بند کرنے کی بات کی جاتی ہے، کہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو داڑھی اور ٹوپی اور کرتے اور پجامے پر پابندی عائد کرنے کی بات کی جاتی ہے، کہیں ہمیں عجیب ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ آج موقع ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو، موقع ہے کہ ہم اپنی اولاد کی زندگیوں کے اندر صحیح معنی میں دین اور اسلام کی تعلیم کو بھر دیں اور داخل کر دیں، تاکہ کل تمہارے بعد جب تم دنیا کے اندر موجود نہ ہو اور تمہیں نیکیوں کی ضرورت پڑے اور ان کو ایمان پر چلنا اتنا ہی آسان ہو جتنا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چلنا آسان تھا، ان کو جان دینا آسان لگے، ایمان سے ہٹنا مشکل لگے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو ضرورت ہے، آج بے انتہا شدید ضرورت ہے اپنوں گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، اپنے بچوں کو پڑھ کے بتایا جائے اور بتایا جائے کہ روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، ایمان کے اعمال کیا کیا ہیں، ایمان کیا کرنے سے بڑھتا ہے اور ایمان کیا کرنے سے گھٹتا ہے، اور کیا کام ہے جو کریں گے تو انسان کے اندر سے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ ہم اپنے بچوں کو یاد کرائیں، پڑھ کے سنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیان کردہ احادیث مبارکہ ہیں وہ گھروں میں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ منتخب احادیث ہے، فضائل اعمال ہے، اور جو کتابیں ہیں معتبر اللہ کے رسول کی سیرت کی، وہ گھروں میں پڑھیں، اپنے بچوں کے اندر ہم اس چیز کو داخل کریں۔ آج یہ شدید ضرورت ہے۔
میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج آپ لوگ ان کے سروں پر سائبان کی طرح ہیں، کل آپ نہیں ہوں گے۔ تو جب ان کو دین اور ایمان سے ہٹنے اور پھرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کی اولاد کی آپ نے ایسی تربیت کر دی ہو کہ ان کو جان دینا آسان ہو، دین سے ہٹنا، ٹس سے مس ہونا ان کو گرا۔ روزے کا مقصد اپنی اولاد کو بتائیے کہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے روزے کے ذریعے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے کل یا پرسوں کے بیان میں کہا تھا کہ اللہ نے روزے کے احکامات اور مسائل اور فضائل جس دوسرے پارے کے مکمل رکوع میں بیان کیے ہیں، وہاں پر مضمون سے ہٹ کر ایک بات فرمائیے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ یہ تمام باتیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کے اس ماحول میں جہاں پر مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ چیزیں اپنی اولاد کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو، تمہارے موافقت میں ہو چاہے تمہاری مخالفت میں ہو، اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ میرے بچوں، میرا رب فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندوں میں تمہارے بہت قریب ہوں، مجھے پکارو تو، میری طرف آؤ تو۔ اس کا فائدہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ ہوگا کہ کل کو آپ کے بعد اگر آپ کی اولاد پر دین کے تعلق سے، دنیا کے تعلق سے، بیماری کے تعلق سے اگر اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں تو آپ کی اولاد بغیر کسی چو اور چرا کے لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، وہ اللہ کو پکارنے والی بنے گی، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی بنے گی، وہ اللہ کو پکارے گی، اللہ سے مدد مانگے گی۔ آج میں اپنی بات بتاتا ہوں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں اپنے بچوں کے تعلق سے کتنا فکر مند رہتا ہوں۔ میری بچیاں، بڑی بچی ہے میری 4 سال کی وہ ہونے والی ہے، اس کی امی کو میں نے کہہ کر کے رکھا ہے کہ بچے کی تربیت آپ ابھی سے کریں۔ آپ نماز پڑھیں تو اس کو قریب میں مصلی بچھائیں، بھلے وہ کچھ نہ کرے، رکوع اور سجدے میں آپ کا ساتھ نہ دیں، لیکن آپ کو کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، میرے لیے یہ کافی ہے۔ آپ اس کو کوئی بھی چیز دیں تو آپ اس کو اس بات کا پابند بنائیے، اس کے دماغ میں یہ بات ڈالیے کہ بیٹا ہر ایک چیز اگر دینے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے، جیسے میری بچی ہے کنڈر جوئے بہت شوق سے کھاتے، تو اس کی والدہ یہی کہتی ہے کہ بیٹا جب رات کو تراویح پڑھیں گے ہمارے ساتھ آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ جو ہے آپ کو کنڈر جوئے دے دیں گے۔ تو ہماری اہلیہ ایسا ہی کرتی ہیں کہ جب وہ چھوٹا مصلی اس کو لا کر کے دیا ہے میں نے اپنی بچی کو زینب، تو جب وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، جب نماز ختم ہونے کے قریب آتی ہے تو مصلی کے نیچے یا مصلی کے آس پاس کنڈر جوئے رکھ دیتی ہے۔ تو میں جب بات کرتا ہوں تو میری بچی خوشی سے مجھے بتاتی ہے کہ ابو آج اللہ نے ہمیں پھر کنڈر جوئے دیا۔ تو ہمیں بھی اس بات کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے
کہ میرے بچوں کی میں تربیت اس نہج پر کروں، ان کے اندر دین اور ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری اتنا زیادہ ڈال دوں، اتنا زیادہ بھر دوں کہ کل کو حالات کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، کتنے بھی حالات اس ایمان والے کے مخالف کیوں نہ ہو جائیں، وہ یہی سمجھے کہ میرا رب میرے بہت قریب، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، میرے حالات کو جان رہا ہے، اور ان تمام کے باوجود وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور جب جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، جب جب اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرے، چاہے دین کے اعتبار سے ہو چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، تو وہ ہمیشہ اپنے مالک حقیقی کو پکارے، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت جو اس کا مالک حقیقی ہے، خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ صرف اور صرف ہماری اولاد اسی کو پکارے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کے لیے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے حکم سے اللہ کو موسیٰ علیہ السلام نے پکارا اور بددعا دی۔ بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی، اللہ کو، اللہ کے حضور بنی اسرائیل کی خباثت کا ذکر کر کے ان کے لیے تباہ اور برباد ہو جانے کی اللہ کے حضور موسیٰ نے بددعا کی۔ مولا کریم کے حکم سے زمین نے ان کو ایڑیوں تک، پھر کمر تک، پھر گردن تک اپنے اندر نگل لی۔ غور سے سننے کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی تباہی اور بربادی کی بددعا کی، اللہ نے موسیٰ کی بات کو سنا، اور جب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل پہلے ایڑیوں تک، پھر کمر تک، پھر گردن تک زمین میں دھس گئی، تو اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور موسیٰ سے مخاطب ہوئے کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل اس مصیبت میں اور اس مشکل گھڑی میں تجھے پکارتے رہے اور تجھ سے عاجزی کرتے رہے، لیکن تو نے نہ سنا۔ میری عظمت اور کبریائی کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے، میں ان کی پکار ضرور سنتا اور ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا۔ آج میرے محترم بزرگ اور دوستو، ضرورت صرف اسی بات کی کہ موسیٰ کی قوم نے جس طرح موسیٰ سے مدد مانگی کہ وہ موسیٰ کو پکارتے رہے، ایسے ہی میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہماری اولاد، ہمارے بعد اگر ان پر دین کے اعتبار سے کچھ حالات آئے، تو اگر انہوں نے اس حالات کو تسلیم کر لیا تو یہ ہمارے لیے بڑی نقصان اور خسارے والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، اگر انہوں نے مجھے پکارا ہوتا تو میں ان کی پکار کو سنتا اور ان کی معافی کو مانتا اور ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا۔ تو ہم بھی اپنی اولاد کے اندر اس بات کو داخل کریں اور ڈالیں کہ مصیبت کے حالات میں صرف اور صرف پکارنے والی ذات اللہ کی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، وقت بہت ہو گیا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، صحیح معنی میں رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، اور اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے
بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو رمضان المبارک کی بیش بہا رحمتوں لا تعداد برکتوں سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔